الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ آج کی جمعہ میں کوئی مخصوص عنوان نہیں ہے،
مختلف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے جن نبیوں کو، رسولوں کو روانہ فرمایا، ان تمام نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور تمام رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ ہر نبی پر، ہر رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور سب سے آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہم سب کے لیے فرض عین ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ ایک جگہ اللہ نے یوں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کی رسالت پر ایمان لے کر آؤ۔ ایک جگہ اللہ یوں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ یوں بیان فرمایا، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، پس تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ کے اس رسول پر ایمان لے کر آؤ جو نبی امی ہے
اور وہ نبی امی اللہ پر، اللہ کے قانون پر خود ایمان لے کر آتا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے اس رسول پر ایمان لے کر آؤ جو نبی امی ہے، اور وہ اللہ کا رسول ایسا ہے جو خود اللہ پر، اللہ کے قانون، اللہ کے احکامات پر ایمان لاتا ہے۔ میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کے علاوہ اور آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ نے صاف صاف بیان فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ فتح کے اندر یوں بیان فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتا، جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتا، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے، ایسے ایمان نہ لانے والوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت، آپ کی اداؤں، آپ کی باتوں، آپ کے طریقوں، آپ کی تہذیب و تمدن پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے اللہ جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا ضروری، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری۔ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کا ادب، اللہ کی عظمت، اللہ کا احترام کرنا بھی ضروری۔ اسی طرح اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے ہوئے ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عظمت کرنا یہ بھی ضروری۔ اللہ کے نبی کی شان میں رتی برابر بے ادبی کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رتی برابر گستاخی کرنے کی وجہ سے ایمان نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ فتح کے اندر اللہ نے بیان فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
یقیناً ہم ہی نے آپ کو شاہد بنا کر کل قیامت کے دن آپ ایمان والوں کے اعمال کے حق میں گواہی دیں گے۔ اور خوشخبریاں سنانے والا جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی غلامی کرتے ہیں، ان کو خوشخبریاں سنانے والے، وَنَذِيرًا، اور جو آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے، آپ کی غلامی نہیں کرتے، آپ کو مانتے نہیں ہیں، ان کے حق میں آپ ڈرانے والے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر روانہ کیا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ نے بیان فرمایا اللہ کا ادب کرو، اللہ کی مدد کرو، مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو، وَتُعَزِّرُوهُ، اللہ کے دین کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کا ادب، اللہ کا احترام، اللہ کی عظمت کرو۔ بعض مفسرین نے وَتُعَزِّرُوهُ، اس میں جو ہو ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، اس میں جو ہو ہے، یہ اللہ کے رسول کی طرف لوٹایا۔ معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ کے رسول کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کے رسول کی عظمت کرو، ان کا ادب، ان کا احترام کرو۔ اللہ کی مدد کرنا بھی ضروری، اللہ کے رسول کی مدد کرنا بھی ضروری، اللہ کا ادب، اللہ کا احترام، اللہ کی عظمت کرنا بھی ضروری، اللہ کے آخری نبی کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عظمت، یہ کرنا بھی ضروری۔ اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت، یہ ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ 3واں پارہ ہے سورہ آل عمران کے اندر، اللہ یوں بیان فرماتا ہے میرے محبوب آپ فرمائیے، آپ کہیے اپنی امت کو، انسانیت کو بتائیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو، میری غلامی کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آیت کے اوپر غور کریں، ایک ایک بات توجہ کے ساتھ سنیں۔ آیت کے اندر اللہ یوں بیان کرتا ہے
اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، رسول کی غلامی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ فاتبعونی، میری غلامی کرو، میری اتباع کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ یہ نہیں کہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاحبونی، تم مجھ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ یہ نہیں کہا۔ میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، دل کے کان کھول کر سنو، جلوس کے اندر جو خرافات ہوئے ان خرافات کی طرف آج کی جمعہ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ نہیں کہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یہ کہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی غلامی کرو، ان کی اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت سے پہلے اتباع ضروری، محبت سے پہلے غلامی ضروری۔ محبت کے نام پر جلوس نکالنے والوں، جلوس میں جانے سے پہلے تیرا غلام بننا ضروری۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا تھا، آخری اپنی امت کو جو نصیحت فرمائی، اپنی امت کو آخری پیغام جو دیا وہ دو باتوں کا، ایک آپ نے بیان فرمایا نماز، نماز، میری امت کے لوگوں نماز کا اہتمام کرو، اور دوسری بات بیان فرمائی اپنے غلاموں کے بارے میں، اپنے نوکروں کے بارے میں، اپنے دکانوں، کارخانوں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ نماز، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، نسائی شریف کی روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز کے پابند نہیں بنے، نماز زندہ نہیں کیا، یہاں تک کہ بخاری شریف کا 3واں پارہ، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اتنے بیمار، اتنے بیمار، اٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ بخاری شریف کا 18واں پارہ ہے، ام الفضل رضی اللہ عنہا، آپ کی چاچی عباس کی بیوی رضی اللہ عنہما روایت فرماتی ہیں کہ یقرأ فی المغرب بالمرسلات عرفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں پیر کے دن انتقال ہوا، پیر سے پہلے اتوار، اس سے پہلے ہفتہ، اس سے پہلے جمعہ، اس سے پہلے جمعرات، جمعرات کی آخری نماز مغرب کی آپ نے پڑھائی، جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی۔ اس آخری نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا،
کلام پاک کا 29واں پارہ ہے، آخری سورہ ہے۔ اس سورت کی تلاوت فرمائی ام الفضل رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں ثم ما صلی لنا بعدها حتی قبضہ اللہ، وہ مغرب کی نماز کے بعد کوئی اور نماز آپ نہیں پڑھائے یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو جمعرات کی شام مغرب کی آخری نماز آپ پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اپنے گھر میں گئے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں عشاء کا وقت آیا، اٹھنے کی طاقت نہ رہی، اتنی بیماری پیدا ہو گئی، اٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں روایت ہے، ایک ایک بات حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں اتنے بیمار ہو گئے کہ اپنے کمرے سے نکل کر مسجد نبوی میں جانے کی طاقت نہ رہی، مجبور ہو کر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ امی جان عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ رجل رقیق لم اذا قام مقامک لم يستطع ان يصلی بالناس، یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل رکھنے والے ہیں، ان کے اندر وہ طاقت نہیں جو آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا موری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ امی جان عائشہ نے پھر عرض کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ یہاں تک کہ بخاری میں روایت ہے اب ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو آگے بڑھایا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ عمر کی آواز آئی، بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی نے کہا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں جمعرات کی عشاء کی نماز پڑھائی، جمعہ کا دن آیا مکمل 5 نمازیں، ہفتے کا دن آیا مکمل 5 نمازیں، اتوار کا دن آیا مکمل 5 نمازیں، پیر کی صبح فجر کی نماز پڑھائی، حساب ڈالو 17 نمازیں اللہ کے نبی کی زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نمازیں پڑھائی۔ 17 نمازیں، آپ کے اندر وہ طاقت نہ رہی جو مسجد میں آ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ لوگوں کی امامت فرمائیں۔ پیر کا دن آیا، چاش کے وقت میں 12 ربیع الاول، پیر کا دن، چاش کے وقت میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اپنے گھر میں رہ کر نمازوں کا اہتمام، مگر نماز قضا نہیں۔ کوئی صحابی نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ محبت، اسی لیے میں نے کہا محبت سے پہلے غلام بنو، محبت سے پہلے اتباع کرنے والے بنو۔ جلوس میں جانے سے پہلے محبت کے نام پر پہلے غلام بن جاؤ۔ نمازوں کا اہتمام، نمازوں کو زندہ کرو، نمازوں کو چھوڑ کر محبت کے نام پر جلوس میں جانا یہ محبت کی علامت نہیں، یہ غلامی کی علامت نہیں، یہ اللہ کے نبی کی اتباع کی علامت نہیں۔ نمازوں کا حال کیا تھا؟ 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز نہیں، ظہر کی نماز نہیں، عصر کی نماز ہزاروں کی تعداد میں گلیوں میں راستوں میں نکل گئے،
گنے چنے عصر کی نماز پڑھنے والے عصر کی نماز کا جنازہ نکالا، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، دوسری نمازوں کا اہتمام نہیں، جن کے نام پر تم نے جلوس نکالا ان کا حال کیا ہے؟ نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور امت کو نمازوں سے غفلت میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، 8واں پارہ سورۃ الاعراف، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ اللہ مان دیا ہے، دولت دیا ہے، بہت بڑی نعمت، ان نعمتوں کو بیکار خرچ مت کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں سے، فضول خرچی کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ کلام پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ بیان فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ فضول خرچی مت کرو اور اپنا مال بیکار کاموں میں خرچ مت کرو۔ یہ فضول خرچی کرنے والا، بیکار کاموں میں خرچ کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے۔ جلوس نکالنے والوں، اپنا مال، اپنی دولت، لاکھوں روپیہ فضول خرچی میں لٹا دیا، تمہارے اعمال سے اللہ راضی نہیں۔ شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف اپنے مال جو لگایا، تمہارا ایک تک پیسہ سے اللہ راضی نہیں، اللہ کے نبی ناراضی نہیں۔ زندگیوں میں اخلاق نہیں، زندگیوں میں کردار نہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا؟ لوگوں میں اخلاق زندہ کرنے کے لیے، بچوں میں، نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، قریوں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے، پوری انسانیت کے اندر، پوری امت کے اندر اخلاق زندہ کرنے کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں روانہ کیا۔ جو اخلاق آپ لے کر آئے، جلوس میں جانے والوں، وہ اخلاق نظر نہیں آئے، وہ کردار نظر نہیں آئے، وہ محبت نظر نہیں آئی، وہ امن کا پیغام نظر نہیں آیا، وہ شانتی کا پیغام نظر نہیں آیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی کرنے والے، بیہودہ باتیں کرنے والے اور لعن طعن کرنے والے، گالیاں دینے والے بن کر نہیں آئے۔ آپ کی زبان بڑی پاکیزہ، آپ کی زبان سے کبھی بد کلامی ظاہر نہیں ہوئی، لعن طعن ظاہر نہیں ہوئی، گالیاں آپ کی زبان سے ظاہر نہیں ہوئی۔ ترمذی آخر میں صاحب امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابا فی الاسواق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی کرنے والے جان بوجھ کر بھی نہیں، بھول کر بھی نہیں، کبھی آپ کی زبان سے بد کلامی ظاہر نہیں ہوئی، کبھی آپ کی زبان سے گالیاں ظاہر نہیں ہوئی۔ اور فرمایا ولا صخابا فی الاسواق،
آپ کی شان، آپ کے اخلاق یہ آپ بازاروں میں، آپ راستوں میں، آپ گلیوں میں چیخنے والے، چلانے والے نہیں تھے۔ پوچھو علماء سے، ترمذی کے آخر میں شمائل ترمذی کے نام سے سینکڑوں احادیث نقل کی گئی ہیں، انہی میں سے ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں صاف بیان فرمایا، وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں نکل کر، گلیوں میں نکل کر، اور فلا سڑکوں میں نکل کر، چوراہوں میں نکل کر آپ چیخنے والے، چلانے والے نہیں تھے۔ نوجوانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جلوس میں نکل کر بازاروں کا حال کیا، راستوں کا حال کیا، گلیوں کا حال کیا، میں مانتا ہوں تمہاری زبان سے نعرہ تکبیر نکلا، فلاں نکلا، فلاں جملہ نکلا، مگر آپ کی شان کیا ہے؟ بازاروں میں نکلتے، راستوں میں نکلتے، چوراہوں میں جاتے، آپ چیخنے والے، چلانے والے نہیں تھے۔ تمہارے اعمال سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی تھی، تمہارے نعروں سے دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچ رہا تھا۔ اخلاق کہاں چلے گئے؟ کردار کہاں چلے گئے؟ جو سیرت جلوس کے ذریعے سے برادران وطن تک پہنچانا تھا، کون سا پیغام پہنچایا؟ امی جان عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، اللہ کے نبی کے اخلاق برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے تھے۔ نوجوانوں، کیا ہو رہا تھا؟ کون سا بدلہ دینے کے لیے، کون سا غصہ جلوس میں اتارنے کے لیے، کون سا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے تم جلوس میں نکل گئے؟ فلاں غصہ نکالنے کا موقع بہترین مل گیا، فلاں غصہ نکالنے کا موقع بہترین مل گیا۔ کیا جلوس ہی ملا کہ فلاں غصہ نکالو، فلاں بھڑاس نکالو؟ اللہ کے نبی کی شان یہ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، اللہ کے نبی کی شان یہ، معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ نوجوانوں کا حال کیا تھا جلوس میں؟ آج کیا حال بنا ہوا ہے کولار کا؟ نوجوانوں کا حال کیا بنا ہوا ہے؟ اخلاق نہیں، کردار نہیں، سیرت نہیں، نرمی نہیں، اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، زندگیاں خالی ہو گئی۔ اور یہ سمجھ گئے 12 ربیع الاول جلوس کے ذریعے سے اسلام دنیا میں زندہ کر دیا، پورے عالم میں اسلام زندہ کر دیا۔ میں نے شروع میں کہہ دیا، کوئی مخصوص عنوان نہیں، چند باتوں کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ بخاری شریف کا 28واں پارہ، صفحہ نمبر 1016، پوچھو علماء سے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا، ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، پسند ہی نہیں فرماتا۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کو زندہ کرنے والا، یہ اتنا خطرناک آدمی ہے، جاہلیت کے رسم و رواج اسلام کے اندر، شریعت کے اندر زندہ کرنا چاہتا ہے، یہ اتنا بڑا مجرم ہے، اللہ اپنے اس بندے کو پسند نہیں فرماتا۔
جلوس کے اندر کون سے رسم و رواج تم نے زندہ کیا میرے نوجوانوں؟ ڈانس کرنا کون سے زمانے کا رواج ہے؟ ناچنا کون سے زمانے کا رواج ہے؟ ڈی جے بازے کا استعمال کرنا کون سے زمانے کا رواج ہے؟ گزشتہ جمعہ صاف کہا ڈی جے کا استعمال کرنے والے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان کے چہروں کو سور کا بندر کا بنا دیا جائے گا۔ اتنا کہنے کے باوجود نوجوانوں کا حال کیا، کولار کے اندر کتنے ڈی جے کا استعمال کیا گیا کہ آپ کو بخاری پر ایمان نہیں، کہ آپ کو ابو داؤد پر ایمان نہیں، حدیث کے اوپر ایمان نہیں، اور کیا کیا بیان کرو، یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیا ہو رہا تھا؟ کیا ناچنا، کیا ڈانس کرنا؟ پوچھو، کئی لوگ گواہ ہیں جب جلوس ختم ہو کر ڈی جے واپس آ رہا تھا، مسجد بلال کے سامنے ڈی جے ڈال کر سینکڑوں نوجوانوں نے ناچا، ڈانس کیا۔ مسجد کا ادب نہیں، مسجد کا احترام نہیں۔ اگر یہی عمل کوئی کافر کرتا، کوئی مشرک کرتا، کوئی اور کرتا، نوجوانوں تمہارا حال کیا ہوتا؟ کوئی غیر کرے برداشت نہیں، مسلمان کرے۔ حدیثوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ چلو اگر اس پر بھی ایمان نہیں، یقین نہیں آ رہا ہے، اگر یقین نہیں آ رہا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر، محراب میں کھڑے ہو کر بخاری کا حوالہ، ابو داؤد کا حوالہ دے کر میں نے کہا ڈی جے کا استعمال کرنا حرام، ان کے چہروں کو سور اور بندر کا بنا دیا جائے گا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اتنا کہنے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو انشاءاللہ میں بھی تیار، مدینہ منورہ جائیں گے۔ کولار کے نوجوانوں، ایک ایک نوجوان کا گریبان پکڑ کر میں کہہ رہا ہوں محراب سے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جلوس میں جانے والوں، تمہارا ایک ایک گریبان پکڑ کر محراب سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میری بات پر ایمان نہیں، میری بات پر یقین نہیں، چلو انشاءاللہ مدینہ منورہ میں آنے کے لیے تیار، جائیں اور تم بھی تیار ہو جاؤ، جائیں گے مدینہ منورہ، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی قسم اشارہ کر کے میں کہوں گا ڈی جے استعمال کرنا یہ صاحب روضہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ یقین لانا چاہتے ہیں، چلو مدینہ جائیں گے، روضے کے سامنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہوں گا یہ صاحب روضہ، یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ڈی جے کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اگر وہاں جا کر یقین کرنا چاہتے ہیں، چلو چلیں گے، میں تیار ہوں، انشاءاللہ ابھی تیار ہوں، مدینہ جائیں گے، روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کہوں گا، ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ کلام پاک کا 10واں پارہ سورہ توبہ، اللہ بیان فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ۔ کلام پاک کا 8واں پارہ سورہ اعراف کے اندر، سورہ انعام کے اندر اللہ نے کہا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کلام پاک کا 22واں پارہ سورہ فاطر کے اندر اللہ نے کہا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا۔ کلام پاک کا 16واں پارہ سورہ کہف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔
کلام پاک کی 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ایک آیت کا ترجمہ کیا اور اس کا شان نزول کیا میں بیان کروں وقت زیادہ ہو جائے گا۔ 4 آیتوں کا خلاصہ اتنا سمجھ لو، ان 4 آیتوں میں اللہ کافروں کا حال، مشرکوں کا حال، یہودیوں کا حال، عیسائیوں کا حال یہ بیان فرمایا۔ جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں اپنا عمل کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک، یہ یہودی، فلاں فلاں، یہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ شرک کا عمل ہو، کفر کا عمل ہو، بدعت کا عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، اپنا ہر عمل اچھا سمجھتے ہیں۔ میں جو کر رہا ہوں وہ بہت اچھا، مجھے معاف کر دینا۔ جلوس میں جانے والوں، تم نے بھی شاید یہی سمجھا جلوس میں میرا ڈانس کرنا بہت اچھا، جلوس میں نکل کر میرے ڈی جے کا استعمال کرنا بہت اچھا، اور جلوس میں نکل کر یہ اپنا مال، اپنی دولت جو لاکھوں روپیہ تباہ کیا، میرا یہ عمل اچھا، میرا یہ عمل اچھا۔ اچھا سمجھنے والوں، اپنا ہر عمل اچھا سمجھنے والوں، یہ دنیا ہے جو چاہے کرو، مرنے کے بعد میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ جلوس میں جانے والوں، تمہارا ڈانس کرنا اچھا تھا یا غلط تھا، ڈی جے کا استعمال کرنا اچھا تھا یا حرام تھا، تمہارا کیا کیا اعمال تم نے کیے، میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ اپنا ہر عمل اچھا سمجھتے ہو۔ انجمن اسلامیہ وہاں کے لوگوں نے بھی پرچوں کے ذریعے سے سمجھایا، اعلانات کے ذریعے سے سمجھایا، لمبے لمبے لکڑیاں لے کر نہیں آنا، ڈی جے لے کر نہیں آنا۔ علماء نے مساجد میں کہا یہ چیزوں کا استعمال نہیں کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ میں تو صاف صاف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اب یہ ہمارے نوجوان محبت سے سمجھانے سے سمجھنے والے نہیں، پیار سے بولنے پر یہ عمل کرنے والے نہیں۔ آئندہ سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مگر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ انجمن اسلامیہ ہو یا عمائدین شہر ہو یا شہر کے علماء اکرام ہو، تمہارے بولنے سے یہ رسم و رواج ختم ہونے والے نہیں۔ علماء کو، ذمہ داروں کو راستوں میں نکلنا پڑے گا، مسجدوں کو چھوڑ کر راستوں میں آنا پڑے گا، راستوں میں آ کر نوجوانوں کو روکنا پڑے گا۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے برائی کو دیکھو، ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکو۔ علماء نے زبان سے روکا، نوجوان رکنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ کا استعمال کرنا ہوگا، راستوں میں آنا ہوگا، سڑکوں میں آنا ہوگا، تاکہ یہ جلوس کے اندر جو خرافات ہوئے، قوم کی جو بدنامی ہوئی، ملت کی جو بدنامی ہوئی، شہر کا جو نام بدنام ہوا، یہ روکنے کے لیے راستوں میں نکلنا ہوگا۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں، مارنے والوں مارو گے، گالیاں دینے والوں گالیاں دو گے۔ میں صاف کہنا چاہتا ہوں، یہ ایس پی ڈی سی وغیرہ علماء کو جانا پڑے گا، جا کر کہنا پڑے گا کوئی بھی نوجوان مسلمان کا ڈی جے کا پرمیشن لینے کے لیے آئے ہرگز نہیں دینا۔ علماء کو جا کر کہنا پڑے گا، ذمہ داروں کو جا کر کہنا پڑے گا کوئی بھی نوجوان ہو ڈی جے کا استعمال ہرگز نہیں کرنا، فلاں استعمال نہیں کرنا۔ جو راستہ ہو سکتا ہے روکنے کا، علماء کو راستہ اختیار کرنا ہوگا، انجمن اسلامیہ کو جو راستہ اختیار کرنا پڑے گا روکنے کے لیے، وہ راستے پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ یہ قوم، یہ نوجوان رکنے والے نہیں، گناہوں سے باز آنے والے نہیں۔ ارے اتنا تو سمجھو، تمہارے جلوس کی نسبت
تم نے نبی سے کی ہے، جلوس کی نسبت حضور سے کی ہے، تمہارے عمل سے اللہ کے نبی ناراض، تمہارے عمل سے نبی ناراض۔ سیرت مصطفیٰ جلد اول صفحہ نمبر 118، علماء سے پوچھو، سیرت المصطفیٰ جلد اول صفحہ نمبر 118، سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مجھے نبوت ملنے سے پہلے مکے کے اطراف میں بکریاں چراتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اور ایک صاحب بکریاں چرا رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ میری بھی بکریاں ہیں، دونوں کی نگرانی کرو، دونوں کی حفاظت کرو، میں مکے جاؤں گا، کچھ قصے کہانیاں سن کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر ذمہ داری وہ ساتھی کے حوالے کی، آپ مکے میں داخل ہوئے۔ ایک گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا ان کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، شادی کی خوشی میں گانے بجانے کی محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہ سن کر میرے اندر بھی ارادہ ہوا، جاؤ دیکھو اور سنو۔ یہ ارادے سے قریب گئے، رات آئی، اللہ جل جلالہ آپ کو نیند دے دیا، آپ کو سلا دیا، آپ کے کانوں پر مہر مار دیا، یہاں تک کہ رات ختم ہو گئی، دن آیا، سورج نکلا، سورج کی گرمی جب آپ کے چہرے انور پر پڑنے لگی، وہ گرمی کی شدت سے آپ کی نیند دور ہو گئی، بیدار ہو گئے، اور اپنی نیند سے بیدار ہو کر جہاں بکریاں چرتی تھی وہاں گئے، وہ ساتھی سے ملنے کے لیے، اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے۔ وہ بکریاں چروانے والا نوجوان یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا ہوا؟ رات کہاں گئے؟ تھوڑی کارگزاری سناؤ۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کچھ پتا نہیں، میں گیا، نیند آ گئی، سو گیا، اتنا سویا کہ سورج نکل گیا، کوئی خبر نہیں مجھے کیا ہوا۔ میرے نوجوانوں، میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کا ہمدرد، میں آپ کا خیر خواہ بن کر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ابھی نبوت نہیں ملی۔ ایسے زمانے میں، ایسی نوجوانی میں اللہ گانوں سے ہمارے نبی کی حفاظت فرمایا۔ آج یہی نوجوان جلوس میں نکل کر ڈی جے کا استعمال، کیا آپ کے نبی راضی ہو گئے؟ آپ کے گندے اعمال سے کیا اللہ راضی ہو گیا؟ یہ واقعہ گزرنے کے بعد، کئی دنوں کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، اور آپ نے صاف صاف بیان فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ڈیجا ختم کرو اور گانے بجانے ختم کرو۔ یہ ختم کرنے کے لیے اللہ مجھے حکم دیا ہے۔ آج انہی کے نام پر جلوس نکالنے والوں، تم نے کیا کیا اعمال کیے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبعا لما جئت بہ، مشکا شریف کی روایت ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، جب تک تمہارے خواہشات دین کے شریعت کے تابع نہیں ہو جائیں گے، تمہارا ایمان کامل نہیں۔ جو عمل کرنا چاہتے ہو، اسلام کو دیکھو، شریعت کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، تمہارا مذہب، تمہارا دھرم کیا کہتا ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ شروع میں بات چلی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی دھرم کا رہنے والا ہو، ڈی جے استعمال کرنے کا پرمیشن کسی کو نہیں دیا جائے گا۔
جب ہمارے سے پہلے ان کی عید آئی، گنیشا کی عید آئی، میں نام لینا نہیں چاہتا، فلاں ایم پی اوپر کے پاس گیا، اوپر سے پرمیشن لے کر آ گیا، یہاں سے پرمیشن نہیں ملا ڈی جے کا، اوپر سے لے کر آ گیا۔ افسوس ہمارے نوجوانوں نے دیکھا جب ان کو ڈی جے کا استعمال کرنے کا پرمیشن دیا گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ لڑ کر، یہ کہہ کر ہمارے نوجوانوں نے پرمیشن لے کر آیا ہے۔ افسوس اگر کل کے دن وہ لوگ ننگے ناچے، کیا تم بھی ننگے ناچو گے؟ شرم نہیں، حیا نہیں تمہارے اندر؟ وہ کرے اس کا دھرم اس کے ساتھ، تیرا مذہب، تیرا اسلام، تیری شریعت تیرے پاس نہیں ہے کیا؟ وہ لے کر آیا، میں بھی لے کر آ گیا، وہ ننگا ناچے، کیا تم بھی ننگے ناچو گے؟ نوجوانوں سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ کیا کیا بتاؤں جلوس میں کیا ہوا، میں نے اشارہ کر دیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرو، توبہ کر لو، یہی ایک راستہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لو، جو ہو گیا ہو گیا۔ اللہ سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ جب تک زندہ رہیں گے یہ حرام کاموں کے قریب نہیں جائیں گے۔ جلوس کے نام پر شریعت کے خلاف جتنے اعمال ہوئے ان اعمال کے قریب نہیں جائیں گے۔ ایک ہی راستہ بچ گیا، توبہ، توبہ کرو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، آپس میں اتفاق پیدا کرو۔ تمہارا انتشار، تمہارا اختلاف کا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان جیلوں میں جا رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ یہ آپس کا اختلاف، یہ آپس کا انتشار ختم کرو، آپس میں پیار پیدا کرو، آپس میں الفت پیدا کرو، اتحاد کا ماحول، اتفاق کا ماحول قائم کرو اور سچے دل سے توبہ کرو۔ جو بیان ہوا، جو بات میں نے بتائی، ہزاروں لاکھوں تک پہنچاؤ تاکہ لوگ سدھر جائے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے دعا فرمائے، اللہ امن کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ یہ خرافات سے امت کی حفاظت فرمائے، فلسطین مسجد اقصی کو آزاد فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔